اگر ہم مسلمانوں کی سب سے مضبوط خلافت یعنی خلافت عثمانیہ کو ماڈرنائز کرنے والے سلطان کی بات کریں تو یقیناً آپ کے بھی ذہن میں سلطان عبدالحمید کا نام آئے گا۔ سلطان عبدالحمید نے سلطنت عثمانیہ کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہر فیلڈ میں بہترین اصلاحات کی، پھر چاہے وہ انصاف کا نظام ہو یا پھر تعلیم کا نظام، انہوں نے ہر شعبے کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شیطانی طاقتوں سے لڑنے کے لیے عقل جیسی قوت سے نوازا تھا۔ سلطان عبدالحمید نے تقریباً 33 سال خلافت عثمانیہ کی باغ دوڑ سنبھالی۔ اسی دوران انہوں نے جو اصلاحات کی وہ آج بھی تاریخی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں سلطان عبدالحمید کی شخصیت پر آپ کو کئی فلمز، ڈراماز دیکھنے کو ملتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ آپ کو سچا عاشق رسول بھی مانتے ہیں۔ یوں تو سلطان کی زندگی میں بہت سارے واقعات پیش آئے، لیکن کچھ ایسے عجیب و غریب واقعات بھی پیش آئے جو خاص طور پر چرچے کا باعث بنے۔ سلطان عبدالحمید سے منسلک ان واقعات کو بہت ساری کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ ان پراسرار واقعات کی اصل حقیقت کیا ہے وہ لکھنے والا ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال ان واقعات میں ایک واقعہ سلطان عبدالحمید کی میڈوسا کی قبر کھولنے کا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی پراسرار واقعے کا ذکر کریں گے، تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ ترکی کی تاریخ جس قدر پرانی ہے تو کیسے ممکن نہ ہو کہ اس میں آج سے ہزاروں سال پہلے رہنے والے لوگوں کے راز دفن نہ ہوں۔ ان پراسرار رازوں میں ایک راز میڈوسا کی قبر کا ہے۔ میڈوسا یہ نام آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور سنا ہوگا۔ دراصل میڈوسا ایک یونانی لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سرپرست۔ میڈوسا قدیم یونان کے لوگوں کی ایک دیوی تھی جس کے سر پر سانپوں کے گچھے تھے، اور اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس کو کوئی بھی نہیں مار سکتا کیونکہ اس کی پراسرار آنکھیں جس کو بھی دیکھتی وہ انسان پتھر کا بن جاتا۔ ناظرین، اس بات میں کتنی حقیقت ہے یا پھر میڈوسا صرف ایک افسانوی کردار ہے، اس کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، کیونکہ اس پراسرار دنیا میں ہم سے پہلے کتنی قومیں آئی اور تباہ و برباد ہوئی، اور انسانوں اور جنوں کے علاوہ کون سی مخلوقات اس دنیا میں رہتی رہی اور رہتی ہوں گی، اس کا کسی کو کچھ معلوم نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سارے راز چھپا کر رکھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ قرآن میں ہمیں بار بار غور و فکر کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ بہرحال یہ 1456 کی بات ہے جب سلطان محمد فاتح سلطنت عثمانیہ کے حکمران تھے۔ آپ اپنی سلطنت کے معاملات کے لیے بڑے بڑے لوگوں سے ملتے رہتے۔ اس دوران ایک اٹلی کی وفد نے یہ خواہش کی کہ وہ سلطان محمد فاتح سے ملے۔ گویا اٹلی کا یہ وفد سلطان محمد فاتح سے ملنے کے لیے کافی بیقرار نظر آ رہا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے سلطان محمد فاتح سے ملنے کے لیے سلطان کے سفیروں کو بہت قیمتی تحائف بھی دیے تاکہ سلطان سے ملنے میں کوئی روک ٹوک نہ ہو اور یہ لوگ بآسانی سلطان محمد فاتح سے مل سکیں۔ لیکن اس وقت ان کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا جب سلطان محمد فاتح نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا، مگر ان لوگوں کی بار بار ملنے کی کوشش کی وجہ سے سلطان محمد فاتح نے اپنے خاص وزیروں کو اس وفد سے تعاون کو کہا، جس کے بعد اس وفد کی ملاقات اس کے خاص وزیروں سے ہوئی۔ دراصل یہ وفد سلطنت عثمانیہ میں موجود ایک تالابی علاقے کی تلاش میں تھا جس کا نام بسلیکا سٹران بتایا جاتا ہے۔ یہ لوگ اس تک رسائی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان لوگوں کے مطابق اس مقام پر کچھ ایسے قدیم خزانے موجود تھے جو کہ وفد کے مذہب کے لیے مقدس تھے، لیکن سلطان محمد فاتح کی اجازت کے بغیر وہاں تک رسائی ممکن نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وفد نے ایک بار پھر سلطان سے ملنے کی درخواست کی۔ وفد کی جانب سے بتایا گیا کہ اس مقام پر کئی قیمتی خزانے موجود ہیں جس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہمیں صرف ایک ایسی قبر تک رسائی چاہیے جو وہاں موجود ہے۔ ناظرین اکرامی، وہ قبر دراصل میڈوسا کی تھی۔ میڈوسا کو ایک ممی کی صورت میں اس مقام پر محفوظ رکھا ہوا تھا۔ سلطان محمد فاتح نے ان لوگوں کی آفر کو ٹھکرا دیا کہ آپ خزانہ لے لیں اور ہمیں وہ قبر دے دیں۔ اس کے بعد اس قبر کو ایک خفیہ مقام پر منتقل کر دیا گیا، لیکن جب سلطان محمد فاتح کے بعد سلطان عبدالحمید تخت نشین ہوئے، چونکہ سلطان عبدالحمید کو تاریخ کے منفرد اور دلچسپ واقعات کی کھوج لگانے کا بے حد شوق تھا، اس کے بعد جب انہیں اپنے دور میں اس واقعے کا علم ہوا، اور علم بھی اس طرح ہوا کہ اٹلی کے ایک اور وفد نے سلطان سے وہی درخواست کی جو کہ سلطان محمد فاتح سے کی گئی تھی۔ سلطان نے دوسری بار بھی اجازت نہ دی، مگر سلطان عبدالحمید نے اس بار خود اس معاملے کی کھوج لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ ان سب معاملات کو دیکھتے ہوئے سلطان عبدالحمید نے ایک قابل تحقیقی افسران کو اس پتھر کی قبر کے حوالے سے طلب کیا۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جب سلطان نے اس قبر کو کھلوایا تو اس نے دیکھا کہ اس میں خاتون موجود تھی جس کے سر پر موجودہ بال کچھ اس طرح تھے جیسے کہ سانپ کے ہوں۔ اس خاتون کا اگرچہ جسم خراب ہو چکا تھا مگر اب بھی موجود تھا،
سلطان عبد الحمید اس پورے معاملے کو خفیہ طور پر رکھنا چاہتے تھے، کیونکہ اگر یہ قبر کھلتی تو لوگوں میں عدم و اعتماد اور مختلف خیالات پروان چڑھ سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کہا جاتا ہے کہ سلطان نے اس قبر کو بند کر کے صحافیوں کے سامنے پیش کر دیا اور ایک خاص منطق کے طور پر کہا کہ اگر اس قبر کو کھولیں گے تو اندر میں موجود جو بھی چیز ہے وہ خراب ہو سکتی ہے، لہٰذا ہم نہیں چاہیں گے کہ اس تاریخی ورثے کو خراب کیا جائے۔ لیکن اس کے اندر کیا تھا، کیا اس میں خزانے موجود تھے، اس کا کسی کو بھی آج تک علم نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ سلطان نے میڈوسا کی لاش کو کہیں چھپا دیا ہو، لیکن کچھ کا خیال ہے کہ شیطانی قوت کی تنظیم اس لاش کو اپنے ساتھ لے گئی۔ ناظرین، ان شیطانی تنظیموں میں سب سے بڑا نام فری میسن کا ہے، جس کی بنیاد تقریباً 1771 میں رکھی گئی تھی۔ دراصل فری میسن اور الومناتی جیسی تنظیمیں ہر وہ کام کرتی ہیں جس سے ان کا آقا یعنی شیطان خوش ہوتا ہے۔ ان شیطانی تنظیموں کے سارے کام خفیہ ہوتے ہیں۔ بظاہر تو یہ تنظیمیں آپ کو نیکی اور فلاح کے کام کرنے کو دیکھنے کو ملیں گی، لیکن حقیقت میں ان جیسی تنظیموں کا مقصد سب سے بڑا شیطان یعنی دجال کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے اور دنیا کے سارے وسائل پر قبضہ کرنا ہے۔ آج کے دور میں دنیا کے بڑے بڑے امیر طبقوں کے لوگ اور کئی سیلیبریٹیز ان شیطانی تنظیموں سے منسلک ہیں۔ یہی وجہ کہ آپ نے بھی اکثر لوگوں کو ان تنظیموں سے منسلک سائنس کو پروموٹ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اس قسم کے شیطانی تنظیموں کے پیروکار نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا کے ہر کونے میں موجود ہیں، یہاں تک کہ امریکہ اور برطانیہ جیسے بڑے بڑے ملکوں کے حکمران بھی اس تنظیم کا حصہ ہیں۔ ان تنظیموں سے منسلک سائنس آپ کو ہر جگہ دیکھنے کو ملتے ہیں، جن میں سانپو والے بالوں والی میڈوسا بھی ہے۔ بہرحال قدیم یونانی افسانیات کے مطابق میڈوسا کی موت ایک پریسس نامی شخص کے ہاتھوں ہوئی، جس کو ظاہر کرنے کے لیے آپ کو بہت ساری تصاویریں اور اسٹیچوز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قدیم یونان میں پریسس کی ماں کے ساتھ اس دور کا بادشاہ بہت پیار کیا کرتا تھا، لیکن پریسس اپنی والدہ کا بہت محافظ ثابت ہوتا، لہذا اس دور کا بادشاہ پریسس کو اپنی سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتا، لہذا اس کے چھٹکارے کے لیے بادشاہ نے اسے ایک بہت ہی بڑی مہم پر بھیج دیا۔ دراصل اس کو حکم دیا گیا کہ وہ میڈوسا کا سر لائے، لیکن دوسری طرف میڈوسا نے ان گنت مردوں کو پتھر بنا دیا تھا، لہذا بادشاہ سمجھتا تھا کہ جب یہ بھی میڈوسا کے سامنے جائے گا تو پتھر کا بن جائے گا۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ پریسس نے کچھ افراد کی مدد لی۔ میڈوسا کا مقام معلوم کرنے کے بعد وہ گورگن کی سرزمین کے لیے روانہ ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ میڈوسا کے پاس پہنچا تو میڈوسا اور اس کی بہنیں سو رہی تھی اور اس نے وہی میڈوسا کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس کے بعد میڈوسا کی بہنیں بیدار ہوئی اور اپنی بہن کے قاتل کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ فرار ہو گیا۔ قدیم یونانی افسانیات کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد پریسس میڈوسا کا سر لے کر واپس بادشاہ کے پاس گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ میڈوسا کا سر لے کر لیبیا کے اوپر اڑ رہا تھا تو میڈوسا کے سر سے خون کے قطرے زمین پر گر پڑے۔ انہی دبوں میں سانپ فوری طور پر پیدا ہوئی۔ یہی وجہ کہ آج بھی یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ لیبیا آج بھی سانپوں سے بھرا پڑا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس چھوٹی سی ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوں گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔